اور آج ہم اختصار کے ساتھ ناظرین جو قوم سمود ہے، قوم صالح بھی کہتے ہیں، اس کا جو ناظرین ان پر جو عذاب کا تذکرہ ہے اس کا ذکر ہوگا۔ فرمایا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، پارہ 8واں، سورہ الاعراف، آیت نمبر 73۔ اور سمود کی طرف ان کی قوم سے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور انہوں نے فرمایا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی۔ ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم، یہ اللہ کا ناقہ ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ ناظرین و سامعین، یہ صالح علیہ السلام کی جو قوم کا معاملہ تھا، ظاہر ہے کہ یہ بت پرستی کیا کرتے تھے، اور جب صالح علیہ السلام تشریف لائے اور صالح علیہ السلام انہیں اللہ کی طرف بلانے لگے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی ایسی بات یعنی ایسا معجزہ آپ کی طرف سے ہونا چاہیے، اور انہوں نے فرمائش کی کہ ایسا جانور ہو کہ جو نہ کسی پیٹھ میں رہا، نہ کسی پیٹ میں، نہ کسی نر سے پیدا ہوا، نہ مادہ سے، نہ حمل میں رہا، نہ اس کی خلقت جو ہے تدریجاً کمال کو پہنچی، بلکہ طریقہ عادیہ کے خلاف ہو۔ تو ہوا یہ کہ طریقہ عادیہ کے خلاف پہاڑ کے ایک پتھر سے دفعتاً ایک اونٹنی پیدا ہوئی، یعنی ایک اونٹنی نمودار ہوئی۔ اس کی یہ پیدائش جو ہے یہ معجزہ تھی۔ ایک دن وہ پانی پیتے اور تمام قبیلہ سمود جو ہے اس دن پانی نہ پیے، یہ جو ہے وہ اب حکم تھا، اور ایک دن جو ہے وہ قبیلہ جو ہے وہ صالح والے وہ پانی پئیں اور وہ اونٹنی پانی نہ پیے۔ اب ناظرین یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ ایک ناکہ ایک قبیلے کے برابر پانی پی جاتی، اور اس کے علاوہ اس کے پینے کے روز اس کا دودھ دوہا جاتا، اس کو اس سے منع نہیں کیا گیا تھا، اور وہ اتنا ہوتا کہ تمام قبیلے والوں کو کافی ہو جاتا، وہ پانی کے قائم مقام ہو جاتا۔ اب کچھ عرصے تک تو یہ معاملہ برقرار رہا، جاری و ساری رہا، لیکن پھر ان کے دل میں شیطانی خیالات آئے اور کہا کہ یہ تو ہمارے حصے کا سارا پانی پی جاتی ہے۔ ناظرین و سامعین، پھر ہوا یہ کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور یعنی آپس میں یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ یہ ہمارا سارے حصے کا پانی پی جاتی ہے، تو اب ہمیں اس کے خلاف کوئی جو ہے وہ لائے عمل طے کرنا چاہیے۔ اور پھر جو ہے وہ منقول یہ ہے کہ ان لوگوں نے چہارشنبہ یعنی بدھ کے دن ناکہ کی کونچیں کاٹی تھیں۔ اب ناظرین اس میں ایک قداد بن سلف تھا، ایک بندے نے یہ کام کیا تھا، لیکن سب پوری قوم والوں کی جو اس میں شامل تھے، وہ تقریباً قوم تھی، کچھ لوگ اس میں ایمان والے ہوں گے، تو وہ سارے کے سارے اس بات پر راضی تھے۔ اب ہوا یہ کہ بدھ کے دن ناکہ کی جو ٹانگیں ہیں وہ کاٹی گئی، تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس کے بعد تم 3 روز زندہ رہو گے۔ پہلے روز تمہارے سب کے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے روز سرخ ہو جائیں گے، تیسرے روز سیاہ ہو جائیں گے، چوتھے روز عذاب آئے گا۔ اور چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یکشنبہ یعنی جو ہے وہ اتوار کے دن دوپہر کے قریب آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی، اور جس سے ان لوگوں کے دل پھٹ گئے اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ قرآن یہ فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، آیت نمبر 78۔ تو ایک زلزلے نے، ایک دردناک آواز نے انہیں آ لیا، تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ ناظرین و سامعین، میں ایک بات یہاں کہوں گا کہ دیکھیں فرمائشی طور پر انہوں نے معجزہ طلب کیا، جب خود یعنی نبی علیہ السلام معجزے کا اظہار فرماتے تو اس میں امت پر کوئی آزمائش
جو ہے وہ نہ اتاری جاتی، لیکن جب انہوں نے فرمائش کی کہ ایسا جانور چاہیے جو کسی سے پیدا نہ ہوا ہو، جو نہ کسی نر سے ہو، نہ مادہ سے ہو، نہ کسی حمل میں رہا ہو، نہ تدریجاً اس کے وہ اپنے کمال کو پہنچے، تو اب چونکہ ان کی فرمائش تھی، جب معجزہ آیا تو پھر آزمائش بھی ساتھ آئی۔ تو یاد رکھنا ناظرین کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں ہمیں عطا فرماتا ہے نا، تو ظاہر ہے کہ یعنی جب یہ ساری نعمتیں ہمیں ملتی ہیں اور بغیر کہے ملتی ہیں تو عام طور پر اس پر آزمائش نہیں آتی، لیکن جو ہم مانگ کر لیتے ہیں تو پھر آزمائشیں بھی ساتھ میں آتی ہیں، تو آزمائشوں پر پھر پورا اترنا چاہیے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ ناظرین یہ جو قوم تھی بڑی عظیم جثے والی تھی، یہ پہاڑوں میں اپنا گھر بناتے تھے، اور انہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ یہ آیت نمبر 74 میں اس بات کا بیان موجود ہے۔ تو جب نعمتیں ملتی ہیں تو اس میں کیا ہونا چاہیے کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ زمین میں فساد برپا کرنا چاہیے۔ ناظرین و سامعین، اس قوم نے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے زمین میں فساد برپا کیا۔ جب فساد برپا کیا تو پھر ناظرین عذاب الہی ان پر آیا۔ ایک تو یہ ہے کہ نعمتوں پر، معجزے پر ناظرین آزمائش آئی، تو آزمائش پر بجائے صبر کرنے کے انہوں نے اس معجزے کے خلاف کام کیا اور پھر اونٹنی کی کونچیں یعنی ٹانگیں کاٹ ڈالی، تو یہ عذاب کا سبب تھا۔ نعمتیں ملنے کے باوجود، عظیم نعمتیں، طویل جسامت والے، بڑی طاقتوں والے، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تو انہوں نے ناشکریاں کی اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کیا، تو پھر ناظرین نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کے عذاب نے انہیں آ لیا۔ اور تیسری بات ناظرین، جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری طاقت، ہمارا مال، ہماری دولت، ہماری مرضی، یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، پھر آپ یہ دیکھیں کہ اچانک ان پر عذاب آیا اور وہ تمام کے تمام ایک آواز کے ذریعے، ہولناک آواز کے ذریعے، جو زلزلے کی صورت تھی اس میں ہلاک کر دیے گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ وہ اتنے عظیم طویل جسامت والے جب برباد ہو گئے، وہ اللہ کے سامنے کچھ نہ تھے، تو پھر ناظرین ہمارا حال کیا ہے؟ تو اسی لیے ناظرین یہ جو ایک اس وقت حالات چل رہے ہیں، اس کے تناظر میں بھی میں بات کر رہا ہوں کہ آج ہم آذانیں بھی دے رہے ہیں لیکن بظاہر اثر نظر نہیں آ رہا۔ بالکل اثر ہوگا اذان کا اثر، لیکن ناظرین کہنے والا ہونا چاہیے نا، اذان کہنے والا ہونا چاہیے۔ اور فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں، روح بلالی نہ رہی۔ وہ روح بلالی نہیں ہے ہمارے اندر۔ اسی طریقے سے ناظرین آپ دیکھیں نوافل بھی ادا ہو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار بھی ہو رہا ہے، لیکن حالات جو ہے وہ ایسے کے ایسے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہیں کمی ہے۔ کمی کس میں ہے؟ کہ ہماری استغفار فقط زبان تک ہے، ہماری جو اذانیں ہیں فقط زبانوں تک ہیں، دل سے ہم کچھ نہیں کر رہے۔ دل سے اگر کرتے تو پھر سیدھے طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے، اور جو حقوق ہم نے لوگوں کے غصب کیے ہیں، جو کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، حقوق العباد ہم پر جتنے بھی ہیں، ہم اس کی ادائیگی کرتے یا ہم معافی تلافی کرتے، لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے۔ ہم چیزوں کے دام نہ بڑھاتے لیکن چیزوں کے دام بڑھ رہے ہیں۔ نت نئے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہماری اللہ کی بارگاہ میں بھی فقط زبانی کلامی معاملہ رہ گیا ہے۔ دل سے معاملہ کیجیے تو آپ دیکھیں کیسے حالات بدلتے ہیں، پھر حالات کیسے چینج ہوتے ہیں، تبدیلی کیسے آتی ہے۔ ناظرین ذرا سا دل سے کر کے دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حالات سے نجات عطا فرمائے، اور پھر سے وہی سکون، پھر سے حرمین شریفین کی وہی رونقیں، پھر مساجد کی وہی رونقیں جو ہے وہ ہو جائیں، مساجد پھر سے آباد ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔